السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وعلیکم السلام۔ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی، ہم نے السقط الظاہر من الاسناد اس کو پڑھا ہے۔ اس کے تحت ہم نے 4 چیزیں پڑھی ہیں۔ نمبر 1، معلق، کہ سند کے ابتدا سے کوئی راوی گرا ہو تو اس کو معلق کہتے ہیں۔ نمبر 2، المرسل، سند کے آخر سے یعنی صحابی والی طرف سے تابعی کے بعد راوی گرا ہو اس کو مرسل کہتے ہیں۔ نمبر 3، المعضل، سند کے کسی بھی حصہ سے لگاتار کم سے کم 2 راوی گرے ہوں یا 2 سے زیادہ راوی گرے ہوں لیکن لگاتار گرے ہوں تو اس کو معضل کہتے ہیں۔ نمبر 4، منقطع، منقطع میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی 2 استعمال ہیں۔ نمبر 1 کہ ان 3 صورتوں کے علاوہ یعنی معلق، مرسل، معضل کے علاوہ ان 3 صورتوں کے علاوہ اگر کوئی انقطاع سند میں ہے کسی مقام پر، وہ سند کے درمیان میں ہو سکتا ہے، تو اس پر انقطاع کا اس پر منقطع کا لفظ بولا جاتا ہے۔ دوسرا اس کا استعمال تھا کہ یہ عام ہے، یعنی ہر منقطع کو، ہر انقطاع کو، ہر عدم اتصال کو منقطع کہتے ہیں، خواہ وہ معضل ہو، خواہ وہ مرسل ہو، خواہ وہ معلق ہو۔ اس کو معضل بھی کہتے ہیں اور منقطع بھی کہتے ہیں، اسے مرسل بھی کہتے ہیں اور منقطع بھی کہتے ہیں، اسے معلق بھی کہتے ہیں، اسے منقطع بھی کہتے ہیں اور اسے معلق بھی کہتے ہیں۔ اور جس کے اوپر یہ تینوں صورتیں منطبق نہیں ہوتی اور انقطاع پایا جاتا ہے وہاں بھی منقطع کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یہ ہم نے کل اس کی پھر اور بھی کچھ تھوڑی سی تفصیل پڑھی تھی۔ اب یہ سوال ہے کہ ہم نے یہ بار بار لفظ پڑھا ہے سند متصل ہو، ویسے اس کی ابھی آگے ہم نے تھوڑا سا اور بھی سخت و ظاہر پڑھ لیا ہے نا، تو آگے سخت و خفی بھی پڑھنا ہے ہم نے۔ سخت الخفی یعنی مخفی راوی کا گرنا، مخفی طور پر، یعنی ظاہر نہیں ہوتا وہ لیکن مخفی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بھی راوی وہاں مخفی طور پر گرا ہوتا ہے یا گرے ہونے کا وہم ہوتا ہے یا گرے ہونے کا شک ہوتا ہے، سخت الخفی اسے کہتے ہیں۔ اب اس کو پڑھنے سے پہلے، سخت الخفی کو پڑھنے سے پہلے ہمیں ایک چیز کو پڑھنا ضروری ہے، وہ ہے اتصال السند۔ ہم بار بار جو پیچھے پڑھتے آئے ہیں کہ سند متصل ہو، سند متصل ہو، سند متصل نہ ہو، کب سند متصل ہوتی ہے، کیسے ہم پہچان سکتے ہیں، وہ کون سے الفاظ ہیں جو بتا دیتے ہیں کہ یہ سند متصل ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ کون سے الفاظ ہیں، صیغے کون سے ہیں کہ جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سند متصل ہے یا یہ سند متصل ہے یا نہیں ہے۔ یعنی ایک ہے یقینی طور پر سند کا متصل ہونا، دوسرا ہوتا ہے کہ متصل بھی ہو سکتی ہے اور منقطع بھی ہو سکتی ہے، یعنی متصل اور منقطع کے درمیان درمیان۔ اس کو ہم انشاءاللہ آج پڑھنے والے ہیں۔
اتصال سند، اتصال سند کتے کہتے ہیں پہلے یہ دیکھ لیں، یعنی راوی اور مروی انو، راوی راوی اور مروی کسے کہتے ہیں؟ فلان ان فلان. اب اس ان فلان یہ سند ہے، مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس میں یہ جو ہے مثال طور پہ یہ فلان پہلا ہے، اب یہ راوی ہے، آگے ان فلان دوسرا جو فلان ہے یہ مروی انہو ہے، یعنی جس سے روایت کی گئی ہے. مروی انہو کا لفظ آپ نے پہلے راوی، یہ پہلے میں نے لکھا بھی ہے دفعہ، مروی انہو راوی روایت کرنے والا، مروی انہو جس سے روایت کی گئی ہے، ٹھیک ہے. تو اتصال سند کسے کہتے ہیں؟ راوی اور مروی انہو کے درمیان ملاقات ہونا، راوی اور مابین ملاقات ہونا، اور حدیث کا سماع ہونا، اس کو کہتے ہیں اتصال سند. یعنی لقاء بھی ہو اور سماع بھی ہو راوی اور مروی انہوں کے مابین، ملاقات بھی ہو اور حدیث کا سماع بھی ہو، اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ سند کا اتصال ہے، اتصال السند. اس میں پھر اب اس کے الفاظ کون سے ہوتے ہیں؟ یعنی متصل سند ہے تو پھر اس میں کون سے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، یہ ہم نے آج انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ انشاءاللہ اہم بحث ہوگی، اللہ کی توفیق. دوسرے لفظوں میں آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں، سما کے سیغے، ٹھیک ہے. سما کے سیغے، سیغے کا لفظ مطلب ہوتا ہے الفاظ، سما کے الفاظ، یعنی کون سے الفاظ سما کے اندر صراحت کے اوپر دلالت کرتے ہیں اور کون سے سما کے اوپر صراحت پر دلالت نہیں کرتے. دراصل آپ نے حدیث کے اندر دیکھا ہوگا نا، کہیں آتا ہے حدثنا فلاں، کہیں آتا ہے اخبرنا فلاں، کہیں آتا ہے انبانا فلاں، کہیں آتا ہے ان فلاں، کہیں آتا ہے قرات علی فلاں. یہ مختلف الفاظ ہوتے ہیں، ان کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ ہم نے سمجھ لیں آج پڑھنا ہے، ان کا مطلب کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، یعنی ان کے فرق کیا ہے ان کے اندر. حدثنا فلاں کہیں گے تو کیا فرق مطلب ہوگا، اور انبانی کہیں گے تو کیا مطلب ہوگا، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے. اس میں پھر تین طرح کی ہم بحث کریں گے، تین طرح کی، ٹھیک ہے. اس کو پہلے تینوں کو لکھ لیں پھر اس کی تھوڑی تفصیل لکھیں گے. سما کی جو الفاظ سما میں صریح ہیں، یعنی الفاظ وہ صریح ہیں، صراحت کرتے ہیں سما کے اوپر ہونے کی، ٹھیک ہے، بالکل صراحت کرتے ہیں، یعنی اس میں انقطاع کا شبہ نہیں ہوتا، عام طور پہ ایک انقطاع کا شبہ نہیں ہوتا، یہ الفاظ سما کے اندر صریح ہیں. ایسے الفاظ جو سما کے قائم مقام ہیں، ٹھیک ہے. یعنی یہ پہلے جو الفاظ ہیں وہ سما کی صراحت کے اندر صریح ہیں، یعنی واضح ہیں، بالکل سما کی صراحت کے اندر. دوسرے الفاظ ایسے ہیں کہ جو سما کی صراحت میں واضح نہیں ہیں لیکن اس کے قائم مقام ہیں، یعنی اس کے ساتھ مل جاتے ہیں، اسی کی طرح کے ہیں.
حکم ان کا اسی انہی کی طرح ہے، پہلے والے کی طرح۔ تیسرا ہے جو الفاظ سما اور عدم سما دونوں کا احتمال رکھتے ہیں، لیکن ہے نا، جو الفاظ سما اور عدم سما دونوں کا احتمال رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان الفاظ سے ہم یہ نہیں اندازہ لگا سکتے کہ واقعتاً سما ہے یا نہیں ہے، اصلاً تو وہ سما پر ہی دلالت کریں گے، اصلاً سما پر ہی دلالت کریں گے، لیکن اس میں انقطاع کا احتمال ہوتا ہے، جن الفاظ میں انقطاع کا احتمال ہوتا ہے اصلاً تو وہ سما پر ہی دلالت کریں گے، جب تک کہ انقطاع کی دلیل نہیں آ جاتی اس وقت تک وہ سما پر ہی دلالت کریں گے، بلکہ ان میں ہوتا سما اور عدم سما دونوں کا احتمال ہے ایسے الفاظ، ٹھیک ہے، ہم اس کو اب ایک ایک کر کے جو ہے نا وہ تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جی اس کو محفوظ کر لیں جلدی جلدی، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ جی شیخ محترم محفوظ کر لیے۔ جی پہلا ہے جو الفاظ سما میں صریح ہے، یعنی ان الفاظ کا تقاضا ہے کہ یہاں سما ہے، صراحت کرتے ہیں وہ سما کی، ٹھیک ہے، وہ الفاظ کیا ہیں؟ وہ کئی طرح کے الفاظ ہیں، میں وہ الفاظ یہاں لکھ دیتا ہوں۔ سمعت، حدثنی، حدثنا، انبأنی، انبأنا، اخبرنی، اخبرنا، قال لی، قال لنا، ذکر لی، ذکر لنا، وغیرہ۔ یہ جو اس طرح کے الفاظ ہیں نا، یعنی جس میں صراحت ہوتی ہے سماع کا ہونے کا۔ اب پہلا لفظ دیکھیں سمعت، یعنی ایک راوی کہتا ہے میں نے سنا، میں نے فلاں سے سنا، اب دیکھیں میں نے سنا، خود کہہ رہا ہے کہ میں نے سنا ہے، یعنی یہ صریح ہے سماع کے ہونے، سماع کے ثبوت میں صریح ہے، یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں سماع کے اس بات میں۔ پہلا ہے سمیتو، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے کہ میں نے سنا، ٹھیک ہے، میں نے خود سنا، یعنی یہ مطلب ہے نا میں نے خود سنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بات میں نے ان سے خود سنی ہے، اب اس میں بڑا مبالغہ پایا جاتا ہے کہ میں نے یہ خود سنی ہے، مجھے کسی نے بالکل نہیں بتائی، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں نا کہ یہ بات میں نے فلاں شیخ سے خود سنی ہے، اپنے کانوں سے سنی ہے، ٹھیک ہے، تو آگے ہوتی ہے حدثنی، آگے ہوتا ہے حدثنی کہ مجھے فلاں شیخ نے بیان کیا، یعنی مجھے بیان کیا، یعنی اس میں خود اپنی ذات کی طرف نسبت ہے نا کہ مجھے بیان کیا، درمیان میں کوئی اور بندہ نہیں ہے، ڈائریکٹ مجھے بیان کیا، یہ دوسرا ہو گیا۔
तीसरा है हद्दसना, कि हम सबको बयान किया, हमें कुछ लोग और भी थे, मैं अकेला नहीं था, और भी थे, कि उन्हें बयान किया, हमें हम सबको बयान किया, यानी हम तलबा को हमारे शेख ने बयान किया, हद्दसना हमें हदीस बयान की। आगे अम्बानी, मुझे खबर दी, मुझे खबर दी, यानी किस चीज की खबर दी, वो हदीस की खबर दी जो भी है। अब इसमें भी खबर देना, अब इसकी निस्बत शेख की तरफ है, और साथ ये बताया गया कि नी मुझे खबर दी है, या 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 मुतकल्लिम की यहाँ इस्तेमाल हुई है, सॉरी, हाँ या मुतकल्लिम की है, कि मुझे यहाँ खुद उसने हदीस बयान की है शेख ने। आगे अम बाना, हमें हदीस बयान की, हमें खबर दी। ठीक है, आगे है अखबारानी, मुझे खबर दी। नबा उनका मतलब ही खबर होता है, और अखबारानी का मतलब ही खबर होता है, इस पे थोड़ा सा फर्क है दोनों के अंदर। वो आपको फर्क वैसे मैं जिक्र कर देता हूँ, कि अंबानी वगैरह और अखबारानी जो लफज है ना, ये हद्दसना और हद्दसनी के मुकाबला के अंदर ये हल्के दर्जे के हैं। यानी समेतु सबसे आला दर्जे का लफज है समा की सराहत के अंदर, हदसनी उसके बाद दूसरे नंबर पे है, फिर हदसनी हदसना तीसरे नंबर पे है, आगे हम्बाना या अम्बानी, अम्बानी चौथे नंबर पे, फिर आगे पांचवें नंबर पे, फिर अखबारानी, फिर असल में अखबारानी के अंदर ये पूछा गया है कि सुइल तू और सुइल ना, नहीं सअल तू कहना चाह रहे हैं या सुइल तू, सुइल तू अगर हो, सअल तू होगा मेरा, सअल तू और सअल ना, मैंने सवाल किया या हमने सवाल किया, ये भी समा की सराहत के सीगे हैं, कि मैंने पूछा, यानी जिसमें अपनी तरफ निस्बत हो, या हाँ अपने से ज्यादा वाहिद मुतकल्लिम का जिसमें जिक्र हो, या जमा मुतकल्लिम का जिक्र हो, इसमें वाहिद मुतकल्लिम का जिक्र हो या जमा मुतकल्लिम का जिक्र हो, कि ये बात मेरे और शेख के दरमियान, या हमारे और शेख के दरमियान बिल्कुल बगैर किसी वास्ते के है, ऐसे अल्फाज जो बताते हैं ना, इसके अलावा और भी अल्फाज हो सकते हैं, अंबानी अंबाना, अखबरानी अखबराना, काल अली, मुझे फरमाया, यानी मुझे शेख ने फरमाया। अब इसका मतलब है खुद वो कह रहे हैं, इसरार कर रहे हैं कि मुझे फरमाया। काल लना, हमें फरमाया। ज़कर अली, मेरे लिए जिक्र किया। ज़कर लना, हमारे लिए जिक्र किया, वगैरह हुआ, इसके अलावा और भी मिलते जुलते इसके अल्फाज, जिसके अंदर जो अल्फाज बोल के बताते हो। जी अभी इस तरफ आते हैं, कुरिया अलैहि वानास्मो, ये आगे आगे जाके आता है इंशाल्लाह, अभी ये इसमें नहीं है, इस माह की सराहत के अंदर नहीं है ये। तो ये अल्फाज, इस तरह के मिलते जुलते अल्फाज ये हैं, माह की सराहत के अंदर बिल्कुल सरी है, समा के इस बात के अंदर बिल्कुल सरी है, यानी इसमें दूसरा गुमान नहीं किया जा सकता, इसमें वही गुमान होगा जो कि वहां लिखा हुआ है। अब ये यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई इंशाल्लाह। अब ये जो समा के सराहत के अल्फाज हैं, अब एक रावी बोलता है कि मैंने सुना, या मुझे मुझे हदीस बयान की मेरे शेख ने, अब ये कब उसकी ये बात मानी जाएगी, कब मानी जाएगी वाकयातन, अब अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको इसकी मिसाल लिखवाता हूँ ना जरा।
اب یہ ہے سنن نبی داود کی 52 نمبر حدیث. یہ ہے سنن نبی داود کی 52 نمبر حدیث. اب اس کو سمجھیں. امام ابو داود کیا فرماتے ہیں؟ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاری قال حدثنا انبسط بن سعید الکوفی الحاسب قال حدثني کثیر عن عائشہ. اب ذرا سمجھے آپ. اب اس میں سارے کے سارے سیگے سوائے عن عائشہ کے علاوہ سارے کے سارے سیگے یہ سما کے ثبوت میں سری ہیں، یعنی اعلیٰ قسم کے سیگے ہیں، یہ سب سے اعلیٰ سے اس میں سما کی صراحت ہوتی ہے. اس میں دیکھیں حدثنا محمد بن بشار، اس کا مطلب ہوگا کہ امام ابو داود فرماتے ہیں کہ جب ہم نے یہ محمد بن بشار سے حدیث سنی تھی نا، اس وقت ہم زیادہ تھے. مجھے اکیلے کو بیان نہیں کیا بلکہ ہمیں بیان کیا محمد بن بشار نے. وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا، یعنی جب میں نے یہ حدیث سنی تھی، محمد بن بشار کہتے ہیں جب میں نے یہ حدیث سنی تھی تو میں نے اکیلے نے نہیں سنی بلکہ میرے ساتھ اور بھی تھے، محمد بن عبداللہ الانصاری سے. اور پھر محمد بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ حدیث سنی تو ہم بھی زیادہ تھے، انبسا بن سعید الکوفی الحاسب سے. آگے انبسا کہتے ہیں کہ میں نے اکیلے نے یہ حدیث سنی ہے کثیر سے. ٹھیک ہے نا، کثیر سے میں نے یہ حدیث خود سنی ہے اکیلے نے. اب اس میں دو قسم کی جو ہے نا سیغے استعمال ہو. آگے ہیں ان عائشہ، اس کا الگ ہم ذکر کریں گے. ان کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ سیغہ سما کی صحت پہ ہے یا نہیں ہے، یہ ہم بعد میں ذکر کریں گے. یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ سیغے ہیں سنن نبی داود کی. اس کے علاوہ اور کئی مثالیں، کہیں اخبارانہ آ جاتا ہے، کہیں حدثنا آ جاتا ہے، کہیں حدثنا آ جاتا ہے. ان میں فرق آپ نے کرنا ہے. تو یہ سما کی صراحت میں واضح ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، یاد رکھیں اس کے لیے کچھ شرائط. اب ہم نے یہ کہا کہ یہ جو حدثنی کثیر ہے، یعنی انبسا بن سعید الکوفی کہتے ہیں کہ حدثنی مجھے حدیث بیان کی کثیر نے. ٹھیک ہے. اب ہم کہیں گے کہ یہاں سما کی صراحت ہے، انبسا بن سعید الکوفی نے سما کی صراحت کی. پیچھے بھی سما کی صراحتیں ہیں، یہ سارے سما کی صراحتیں ہی ہیں، ان کو کہتے ہیں سما کی صراحت. ٹھیک ہے. اور یہ اتصال سند کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، یعنی ہم یہاں گمان نہیں ہوتا کہ یہ سند منقطع ہوگی. لیکن ان سیغوں کا اعتبار اس وقت ہوگا جب سب سے پہلی اس کی شرط یہ ہے جی. سب سے پہلی اس کی شرط، دو شرطیں اس کی جو ہے نا بڑی اہم، وہ آپ کو میں لکھوا دیتا ہوں. نمبر ایک، کہ راوی تک سند صحیح ہو. اب راوی کا سند صحیح ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جو راوی سما کی صراحت کر رہا ہے نا سند کے اندر، اس سے پیچھے سند بالکل صحیح ہو. اگر اس سے پیچھے سند ضعیف ہے تو پھر اس کی صراحت معتبر نہیں ہوگی. اس کو سمجھیں. اب فرض کیا ہمارا جو ہے نا وہ محل نزاع یہ ہے کثیر. اب ہم نے اس کو چیک کرنا ہے. ابھی سوری کثیر نہیں، انبسا. انبسا کہتے ہیں حدثنی کثیر. اب جو اس کی سما کی صراحت کا اعتبار اس وقت ہوگا جب پیچھے سند صحیح ہوگی، یہ والی سند ساری، یعنی اس سے پیچھے والی جو سند کا حصہ ہے یہ صحیح ہوگا. اگر ان میں سے کوئی راوی ضعیف نکل آتا ہے، محمد بن بشار، محمد بن عبداللہ انصاری، ان دونوں میں سے کوئی راوی ضعیف نکل آتا ہے فرض کیا، یا یہاں سند منقطع ہو جاتی ہے، ان میں سند کا انقطاع پایا جاتا ہے، تو اوپر والی جو سما کی صراحت ہوگی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. پھر ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے سما کی صراحت کی ہے یا یہ سما کی صراحت
معتبر ہے یا نہیں ہے، یعنی وہ پھر اتصال پر دلالت نہیں کرے گا، کیونکہ پیچھے جو سند بیان کرنے والے ہیں، وہاں تک سند لے جانے والے ہیں، وہی غیر معتبر ہے۔ سمجھ آ گئی؟ دوبارہ دیکھیں، دوبارہ میں ذکر کرتا ہوں۔ پہلی ہماری شرط یہ کہ راوی کا راوی تک سند صحیح ہو، راوی تک، پہلی شرط تھی راوی تک سند صحیح ہو، یعنی جو راوی سما کی صراحت کر رہا ہے اس سے پیچھے جو سند ہے اس کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر اس سے پیچھے سند صحیح نہیں ہے تو پھر اس کی صراحت، اس کا حدثنی یا حدثنا ذکر کرنا، یہ سما کی صراحت کے اندر، سما کے اس بات کے اندر صریح نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں تک جو ہمیں پہنچانے والی سند ہے وہی کمزور ہے، وہی معتبر نہیں ہے۔ دیکھیں یہ چھوٹا بریک سا نقطہ ہے، اس کو سمجھیں۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، پہلی شرط ہے سما کے حدثنی یا سمیتو وغیرہ کے الفاظ کے سما کے اس بات میں صریح ہونے کے لیے پہلی شرط ہے، دو شرطیں ہیں اس کی۔ پہلی شرط ہے کہ راوی تک، یعنی جو سما کی صراحت کرنے والا راوی ہے اس تک سند صحیح ہو۔ اس میں اس تک اگر سند ضعیف نکلتی ہے کسی راوی کے ضعیف ہونے کی وجہ سے یا سند کے منقطع ہونے کی وجہ سے، تو پھر وہ الفاظ جو ذکر کیے ہیں راوی نے وہ الفاظ معتبر نہیں ہوں گے۔ اس طرح میں نے مثال دی کہ محمد بن بشار، محمد بن عبداللہ، محمد بن بشار، محمد بن عبداللہ، ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک ضعیف ہوتا تو پھر حنبسہ بن سعید کوفی کا یہ حدثنی کہنا یہ بالکل بھی معتبر نہ ہوتا، کیونکہ پیچھے والی سند ہی ہمیں ضعیف ملی ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی جی؟ اس کو سمجھ نہیں ہے دوبارہ پوچھ سکتا ہے۔ پہلی شرط ہے، دوسری شرط جی؟ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ آپ نے دو راوی کا ہی ذکر کیا، تین ہوتے نا یہاں جی پیچھے؟ محمد بن بشار، محمد بن بشار اور محمد بن عبداللہ الانصاری، محمد بن سعید، یہ تین ہے نا جی جی کفیر کے پیچھے؟ جی بالکل۔ تو دو کا تین نہیں، وہ جو حدثنی کہنے والا تین بندہ ہے نا، ہوتے نا؟ حدثنی تین کہنے والا بندہ وہ خود انبسا ہے، یعنی انبسا اس سے الگ ہے، انبسا خود کہہ رہا ہے حدثنی، تو انبسا سے پیچھے پیچھے سند کا صحیح ہونا ضروری ہے، تو پیچھے دو بندی رہتے ہیں۔ حدثنا ایک، دو، انبسطہ کے پیچھے حدثنا ہی ہے نا؟ حدثنی یعنی تو یہ کثیر کو انبسا آیا ہے۔ دیکھیں، حدثنا جو پیچھے ہے نا، انبسا کے پیچھے جو حدثنا ہے، یہ انبسا نہیں کہہ رہا، یہ تو محمد بن عبداللہ کہہ رہا ہے۔ دیکھیں نا، یہ آپ دوبارہ دیکھیں، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا کیا مطلب؟ جی، ہمیں حدیث بیان کی محمد بن بشار نے، یہ کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ ہم نے بشار نے۔ نہیں نہیں، محمد بن بشار، ہمیں بیان کی حدیث محمد بن بشار نے، یہ ہمیں بات کون بتا رہا ہے؟ یہ بات ہمیں بتا رہے ہیں امام ابو داود رحمہ اللہ۔ جی جی، امام صاحب ابو حدیث۔ داود کہتے ہیں، اب یہ قول جو ہے نا حدثنا، یہ ہمیں بیان کیا، یہ اس کا قائل کون ہے؟ اس کا قائل ہے امام ابو داود رحمہ اللہ۔ آگے پھر حدثنا محمد بن عبداللہ الانصاری، اس کا قائل کون ہے؟ محمد بن بشار۔ پھر محمد بن بشار کہتے ہیں نا حدثنا ہمیں بیان کیا، محمد بن بشار یہ کہہ رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ جی شاہ، جی بارک اللہ۔ بارک اللہ فیک۔ پہلی شرط ہے سما کی صراحت کرنے والے راوی تک سند صحیح ہو۔
اگر سما کی صراحت کرنے والے راوی تک سند صحیح نہیں ہوتی، کوئی کسی وجہ سے انقطاع آ جاتا ہے یا راوی ضعیف ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے سما کی صراحت کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعتاً اس نے سما کیا ہوا ہے اپنے مروی عنہ سے، ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے نہیں کیا ہو، یعنی اس میں پھر حدثنا یا اخبرنا یا سمیت یا حدثنی اس کا اس طرح اعتبار نہیں ہوگا۔ اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس راوی کا مروی عنہ سے سما ثابت ہے یا نہیں ہے۔ اس کے لیے پھر ہمیں اور کوئی دلیل ڈھونڈنی ہوگی سما کو ثابت کرنے کے لیے۔ جی ٹھیک ہے نا؟ ابھی یہ بڑی اہم بات ہے، آگے جو ہم نے پڑھنا ہے نا اس کے لیے یہ ضروری ہوگی، اس لیے اس کو پہلے ذکر کر رہے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے، تھوڑا سا بس فرق ہے، سما کی صراحت کرنے والا جو راوی ہے نا وہ خود بھی ثقہ یا صدوق ہو، یعنی مقبول راوی ہو وہ، اگر وہ خود ضعیف ہے تو پھر اس کی بات کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ اگر وہ خود ضعیف ہے تو پھر اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ پہلی شرط تھی کہ اس راوی تک جو صراحت کرنے والا ہے اس تک پیچھے والے جو راوی ہیں وہ ثقہ ہوں، پیچھے والی ساری سند صحیح ہو۔ اب دوسری شرط یہ ہے کہ جو صراحت کر رہا ہے، یعنی عبسہ بن سعید الکوفی جو صراحت کر رہا ہے، حدثنی کہہ رہا ہے، وہ خود بھی ثقہ ہونا ضروری ہے، یا ثقہ یا صدوق جو بھی اس کا رتبہ ہے۔ تو اگر وہ ضعیف ہے تو پھر بھی اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا، اس کے الفاظ جو حدثنی یا حدثنا یہ سما کی صراحت کے اندر سری نہیں ہوں گے۔ یہ بات کی بات ہے کہ اس کی بات وہ قبول کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، وہ اس کے لقاء اور سما ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اس حد تک ہم کہہ دیں گے کہ یہ سما کی صراحت کے اندر سری نہیں ہے۔ یہ الفاظ حدثنی کہنا یہ اس کا اس طرح اعتبار نہیں ہوگا جس طرح کہ ایک سکہ کی بات کا اعتبار ہوتا ہے۔ یہ دو باتیں تھی اس مسئلہ کے اندر۔ جی یہ ہمارا جو سما کی صراحت کے اندر سری الفاظ تھے نا، ان کی یہ بات ہماری مکمل ہوگی، یعنی یہ پہلا ہمارا جو بحث تھی اتصال کے حوالے سے، یہ پہلا ہمارا مکمل ہو گیا۔ جی یہ پوچھا گیا ہے کہ سما کی صراحت کو، یہ پہلا ایک سوال پہلے یہ لیں، اگر عادل ہو لیکن حافظہ سخت ضعیف ہو تو اس کے دعویٰ سما کو قبول کیا جائے گا؟ یہ بالکل نہیں قبول کیا جائے گا۔ اگر سخت ضعیف اس کا حافظہ ہے تو اس کے دعویٰ سما کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ تو ضعیف راوی ہے۔ اچھا، اب یہ پوچھا گیا ہے کہ سما کی صراحت کو سمپل ورڈ میں سمپل یہی ہے، پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ سما سب سے پہلے سمجھے کسے کہتے ہیں۔ سما سین کے فتح کے ساتھ، سین کے زبر کے ساتھ سما، اور دوسرا لفظ تھا لقا، یہ ہم نے پچھلے دنوں ذکر بھی کیا تھا۔ لقا کا مطلب ہوتا ہے کہ راوی کا اپنے استاد سے ملاقات کرنا، جس سے وہ روایت کر رہا ہے اس سے ملاقات ہونا۔ دوسرا ہوتا ہے سما، سما کا مطلب ہے کہ ملاقات کے ساتھ ساتھ اس سے احادیث بھی سننا، احادیث بھی لینا، روایت کرنا، اس کو کہتے ہیں سما۔ ٹھیک ہے، آگے سما کی صراحت کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس نے اپنے استاد سے سما کی صراحت کر رکھی ہے یا نہیں کی؟ اس کے لیے پھر کوئی الفاظ ہوتے ہیں سما کی صراحت کے لیے، ٹھیک ہے، ان میں سے کچھ اعلیٰ درجے کے الفاظ ہوتے ہیں جو اپنے معنی کے اندر بالکل واضح ہوتے ہیں، یعنی جو بالکل واضح دلیل ہوتے ہیں کہ اس نے اپنے استاد سے سما کی صراحت کی ہوئی ہے، یعنی اس کا سما ثابت ہے اپنے استاد سے، یعنی راوی کا مروی عنہ جس سے وہ روایت کر رہا ہے
اس سے اس کا سما ثابت ہے۔ کچھ اس پر بالکل واضح الفاظ ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل واضح نہیں ہوتے، لیکن وہ صراحت کی بات کرتے ضرور ہیں، یعنی اس پر صراحت ان سے ثابت ضرور ہوتی ہے۔ ان میں تو واضح ہے نا، خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے بیان کیا، مجھے بیان کیا، ہمیں بیان کیا، ہمیں خبر دی، ہمیں بتایا، ہمارے لیے بات ذکر کی، یعنی یہاں خود وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود وہاں حاضر تھا، یہ اس سے اس کا حاضر ہونا، وہاں موجود ہونا، وہاں سننا، وہاں حاضری دینا، یہ سارا ثابت ہو رہا، ٹھیک ہے؟ یعنی خود ان سے سننا، استاد بیان کر رہا تھا اور اس نے اپنے کانوں سے سنا، اس کے سننے کا خود ثبوت مل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی کو کہتے ہیں سماع حدیث۔ اور سماع حدیث کے اندر کچھ الفاظ صریح ہوتے ہیں، کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو صریح تو نہیں ہوتے، لیکن آگے اس کی طرف دوسری پڑھیں گے جو ہم نے پیچھے ذکر کی ہے۔ اب اس کو میں ختم کرنے لگا۔ دوسری ہم نے لکھی تھی یعنی جو الفاظ سما کے قائم مقام ہوتے ہیں، یعنی پیچھے جو والی ہم نے قسم پڑھی ہے نا، اس میں تو بالکل صراحت ہوتی ہے، یعنی وضاحت ہوتی ہے کہ یہ اس نے سما کیا ہے۔ یہ الفاظ ہوتے ہیں اس طرح کے الفاظ کہ جو قائم مقام ہوتے ہیں سما کے، اس میں صراحت تو نہیں ہوتی، اس طرح صراحت نہیں ہوتی جس طرح کے پیچھے والے میں تھی، یعنی یہ ایک ایسی قسم ہے جس میں انقطاع کا ذرا بھی شبہ نہیں پایا جاتا، انقطاع کا شبہ نہیں ہے، ان سے سند کا متصل ہونا ثابت ہوتا ہے، لیکن ان میں خود سننے کی صراحت نہیں ہوتی، بلکہ اس میں کچھ اور چیز ہوتی ہے، کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ اب وہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں، ان کی پھر آگے تھوڑی سی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی کچھ قسمیں ہیں۔ پہلی قسم میں لکھتا ہوں، پہلی قسم، اس کے اوپر یہ لفظ بولا جاتا ہے القراءۃ علی الشیخ، ترجمہ اس کا شیخ پر قرات کرنا، حدیث پڑھنا، شیخ پر حدیث پڑھنا، ٹھیک ہے؟ آپ نے بھی اسکولوں کے اندر یا کالجز کے اندر اس طرح کیا ہوگا کہ ایک تو ہوتا ہے استاد خود سبق پڑھاتا ہے، یعنی استاد سبق پڑھاتا ہے اور شاگرد اس کو سنتے ہیں، لکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ استاد کہتا ہے کہ شاگرد کو تم پڑھو اور میں سنتا ہوں، اور جہاں غلطی ہوگی میں وہ غلطی کو درست کر دیتا ہوں، یعنی یہ ہوتا ہے القراءۃ علی الشیخ، شیخ پر قرات کرنا، ٹھیک ہے؟ یعنی شاگرد پڑھتا ہے، استاد کی کوئی کتاب ہوتی ہے نا، یہ استاد کی جو حدیثیں ہوتی ہیں، شاگرد پڑھتا ہے اور استاد اس کو سنتا ہے، جہاں غلطی ہوتی ہے وہاں اصلاح کر لیتا ہے، سارے پھر جو کلاس فیلوز ہوتے ہیں وہ وہاں اصلاح کر لیتے ہیں کہ یہ یہاں غلطی، غلط پڑھ دیا گیا تھا، استاد نے اصلاح کر دی ہے۔ یا استاد جب غلطی نہ ہو تو استاد پھر آگے چلاتا رہتا ہے، بھی ٹھیک ہے تم پڑھتے رہو پڑھتے رہو۔ یہ ہوتا ہے دوسرا حصہ، دوسری۔ اب یہ بھی سما کی صراحت ہے اس میں بھی، لیکن یہ اس طرح کی درجہ نہیں ہے، اس کا وہ درجہ نہیں ہے جو پیچھے والے کا درجہ ہوتا ہے، کہ جس میں خود وہ استاد سنا رہا ہوتا تھا اور شاگرد سن رہا ہوتا تھا۔ اب ادھر کیا ہے
کہ استاد کو سنایا جا رہا ہے اور استاد پھر اس کی اصلاح کرتا جا رہا ہے جہاں غلطی ہوتی ہے. القراءۃ علی الشیخ، اس کو کہتے ہیں القراءۃ علی الشیخ، شیخ پر پڑھنا. یہ آپ نے حدیث کے اندر یہ دیکھا ہوگا. اچھا یہ پھر نا اس کی بھی اب کچھ صورتیں بن سکتی ہیں. قرات کبھی تو وہ راوی جو بیان کر رہا ہے وہ خود اپنے شیخ پر پڑھتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ میں نے خود شیخ پر پڑھا اور شیخ نے سنا اور اقرار کر لیا کہ واقعی تم صحیح پڑھ رہے ہو. ایک تو یہ طریقہ ہے. مثلا اس کے لیے لفظ کیا ہوتا ہے؟ قرأت علی فلان. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے لفظ میں نے خود فلاں پر پڑھا، استاد پر میں نے پڑھا، یہ حدیث میں نے استاد کو سنائی، استاد نے اقرار کر کے مجھے یعنی مجھے منع نہیں کیا یا مجھے اصلاح نہیں کی، میری غلطی نہیں نکالی. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ استاد پر میں نے نہیں پڑھا بلکہ کسی اور میرے کلاس فیلو نے پڑھا اور میں سن رہا تھا. یعنی ایک شاگرد پڑھ رہا تھا استاد کے اوپر، استاد سنا رہا، استاد اس کی اصلاح کر رہا تھا اور وہاں میں بھی بیٹھا تھا، اس کلاس کے اندر میں بھی بیٹھا تھا. جیسے ظاہر ہے ایک بچے ہی پڑھ سکتا ہے نا ایک وقت کے اندر، ایک نے پڑھا وہ کبھی میں پڑھتا، یہ پہلا سب سے معتبر سیگا میں نے پڑھا خود. دوسرا ہے کہ شاگرد نے پڑھا کسی دوسرے نے اور میں نے سنا، یعنی جس طرح استاد سن رہا تھا میں بھی سن رہا تھا اور اپنی اصلاح کرتا جا رہا. ٹھیک ہے، اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے قریہ علی فلان وانا اسمع. قریہ علی فلان وانا اسمع، یہ بولا جاتا ہے لفظ. یا یہ بول دیا جاتا ہے قراءۃ علیہ انا اسمع. ٹھیک ہے، یعنی یہ تینوں صورتیں قراءت علی الشیخ کی ہیں، شیخ پر حدیث پڑھنا. وہ پڑھنے والا کبھی وہ خود راوی ہوتا ہے جو اپنے استاد سے حدیث بیان کر رہا ہے، کبھی کوئی اور پڑھ رہا ہوتا ہے، دوسرا کلاس فیلو وہ حدیث پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ سن رہا ہوتا ہے ساتھ اس کے. تیسرا لفظ بھی اس کا معنی بھی یہی ہے قراءۃ علیہ، کہ استاد پر پڑھا جا رہا تھا اور میں سن رہا تھا. یہ تین لفظ جو ہے نا بولے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس سے ملتے جلتے اور بھی لفظ بولے جا سکتے ہیں. فلاں نے حدیث پڑھی اور میں نے سنی استاد پر، اور استاد نے اس کو جو ہے منع نہیں کیا یا استاد نے اس کو روکا ٹوکا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اس کی میں چھوٹی سی مثال آپ کو صحیح مسلم سے دیتا ہوں انشاءاللہ. جی، یہ امام مسلم رحمہ اللہ کی کتاب ہے صحیح مسلم. پانچ سو انچاس نمبر اس کی حدیث ہے، 549 نمبر. اب اس میں قراءت علی الشیخ کے ایک صورت بیان ہوئی ہے، صحیح مسلم 549 نمبر. ٹھیک ہے،
اب یہاں کیا ہے، امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا قتیبہ بن سعید، یہ امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا قتیبہ بن سعید نے ان مالک بن انس، مالک بن انس سے، فیما قری علیہ، فیما ان روایات میں سے، قری علیہ جو امام مالک بن انس پر پڑھی گئی، یعنی امام مالک بن انس رحمہ اللہ پر یہ حدیث پڑھی گئی تھی، ٹھیک ہے، قرات کی گئی تھی، اس کو کہتے ہیں القرات علی الشیخ، یعنی قتیبہ بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے یہ خود امام مالک رحمہ اللہ نے ہمیں یہ حدیث بیان نہیں کی، بلکہ امام مالک پر اس حدیث کی قرات کی گئی تھی، ٹھیک ہے، تو پھر یہ میں حدیث ان سے نقل کر رہا ہوں، سمجھ آ گئی، یہ قرات علی الشیخ ہوتا ہے۔ یہ ہو گئی یعنی پہلی اس کی صورت۔ ٹھیک ہے، اس کے آپ نے سیگے پڑھ لیے اور اس کی مثال بھی آپ نے دیکھ لی۔ یاد رکھیں یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ الفاظ قرات علی الشیخ، یہ سماع کی صراحت کے اندر بالکل صریح ہیں، یہ بھی قائم مقام ہے، یعنی اس سے سند کا متصل ہونا بالکل واضح ہو جاتا ہے، اس کے اوپر اتفاق ہے اہل علم کا، ٹھیک ہے۔ صرف ایک قول میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں، ایک قول لکھوا دیتا ہوں میں آپ کو کہ قاضی ایاز، قاضی، یہ پہلی بار ہماری کلاس میں نام آیا اس رحمہ اللہ، ان کی وفات ہے 544 ہجری، یہ فرماتے ہیں لا خلاف انہا روایتاً صحیحتاً، یعنی یہ القرات علی الشیخ والا جو طریقہ کار ہے نا سما کے اندر، کہتے ہیں اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے اہل علم کا کہ انہا روایتاً صحیحتاً، کہ یہ جو قرات علی الشیخ والی ہوتی ہے نا حدیث، یہ صحیح ہوتی ہے۔ جی یہ پوچھا گیا کہ یہ قاضی ایاد الشفا، جی بالکل، الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ، اس کتاب کے مصنف ہیں یہ میں اس کا نام یہ الشفا بتعریف، الشفا، یہ حمزہ نہیں آنا ہے ادھر، الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ، یہ بڑی مشہور کتاب ہے، سیرت کی کتاب ہے یہ، ٹھیک ہے، الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، یہ اس کتاب کے مصنف ہیں، پر کبھی حوالہ اس کتاب کا نہیں ہے، حوالہ ان کا ہے الماء، الالماء، ٹھیک ہے، اس کا پورا نام آپ کو لکھوا دوں میں، ایسے آپ اگر اتنے ہی نام لکھ دیں نا الالماء، یہ بھی کافی ہے۔ العلماء بتعریف العلماء الى معرفت اصول الروایت و تقیید السماع، تقیید السماع، صفحہ 70 ہے، اس کے اندر یہ قول ہے لا خلاف انہا روایتاً صحیح، انہا روایتاً صحیحتن، کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی اس پر اتفاق ہے
उलमा का कि ये रवायत सही होती है, यानी क़िराअत अल शेख करने से सनद मुत्तसिल ही रहती है, मुनक़ते नहीं होती। इस पर इजमा है, इख्तलाफ नहीं है। और किताब का हवाला अल इल्मा इल्मा इला मारिफती उसूल रिवायती व तक़यीद समा समा सीन के फतह के साथ, सफ़ा इसका 70 है। और भी इसके हवाले हैं, अहले इल्म ने इसको, यानी इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह का भी हवाला है। वो भी कहते हैं कि अहले हदीस के नज़दीक ये समा की सराहत की तरह ही बिल्कुल सही होती है। सलाम शेख। जी जी, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। ये अर्रहीक़ मख्तूम से भी मकबूल है शेख किताब? जी, अर्रहीकुल मख्तूम, हाँ, सीरत की किताब जो है जी जी उससे भी मकबूल है ये? जी। ये देखें, सीरत की किताब जो सफ़ी और मुबारकपुरी रहमतुल्लाह की है ना, जी अर्रहीकुल मख्तूम, जी ये जी इंटरनेशनल अवार्ड याफ्ता किताब है। जी ठीक है, तो ये अशिफा इससे पहले की है। अब देखें 544 की हिजरी के अंदर ये वफात है, ये पहले की है, यानी पुरानी छठी हिजरी की किताब है ये। और यकीनन जो पुरानी, जी। सफ़ी और मुबारकपुरी रहमतुल्लाह की किताब है वो इससे ज़्यादा बेहतर किताब है। लेकिन अशिफा अल्हम्दुलिल्लाह। को आप बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इसके अंदर अच्छा, कई नहीं ऐसी नहीं, मैं बहसें, प्यारी प्यारी बहसें हैं कि जो सफ़ी और मुबारकपुरी साहब की किताब के अंदर नहीं है। उन्होंने तो इहाता किया है ना पूरी सीरत का, इन्होंने पूरी सीरत का इहाता नहीं किया। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर अकीदे के मसाइल भी हैं, इसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक़ा बहसें भी हैं। यानी सीरत से मुराद कि पूरी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान नहीं की गई, पैदाइश से लेकर वफ़ात तक ये पूरी सीरत नहीं बयान की गई, बल्कि सीरत के बारे में ही, मेरे मतलब कहने का ये था कि सीरत के बारे में। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्हम्दुलिल्लाह। दरूद भेजने के वाले से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बुरे नज़रियात लोगों के हैं, उसके हवाले से, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस तरह बशरियत है। अब ये सारी बहसें ये रहीकुल मख्तूम के अंदर नहीं है। जी यानी शेख। रहीकुल मख्तूम के अंदर तो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर वफ़ात तक के जो सारे वाक़यात और हालात हैं, वो बयान किए गए हैं। लेकिन अश-शिफ़ा के अंदर ये चीज़ें नहीं हैं सारी, ठीक है? यानी सीरत जी, लिखने का अंदाज़ हर एक का अलग-अलग होता है। कोई सीरत को किसी पैराए में लिखता है, कोई किसी पैराए में लिखता है। इन्होंने सही बात। और पैराए के अंदर लिखा है। सादिकुल अमीन है। देखिए, एक बार ये देना मगे अश-शिफ़ा बुक का लिंक सेंड कर दें। कि पहले तो ये देखें कि अश-शिफ़ा के अंदर मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमज़ा नहीं आएगा। ये शिफ़ा वो शिफ़ा वाला नहीं है, यानी जिसको कहते हैं इलाज जो होता है, शिफ़ा मिलना, ये वो नहीं है। ये शफ़ा यशफ़ी, ये यानी कोई और शिफा। इसका मादा बनता है। ये शीन, फ़ा, अलिफ़, हमज़ा नहीं है, ये वो वाला नहीं है। ये हमज़ा के बगैर अश-शिफ़ा है, ठीक है? क्या माने शेख? शिफ़ा का माना होता है यहाँ सैराब होना। अश-शिफ़ा मेरा ख़्याल इसका मतलब है सैराब होना बितारीफ़ हुकूक़िल मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक जो हैं उनकी मार्फत के साथ। आगे पूछा था एक ऊपर एक भाई ने कि अल इल्मा का माना क्या है? इल्मा, अल मा युल्मिउ इल्माअन, इसका माना होता है गौर करना मेरा ख़्याल, ठीक है? गौर करना, नज़रे अलमातुन नज़रा एक लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है, अलमातुन नज़रा, अपनी नज़र को इंतहाई गहराई के साथ देखना, इंतहाई गहराई के साथ, यानी अल इल्मा का माना फिर होगा इंतहाई गहरी नज़र डालना इला मारिफती उसूल रिवायती, रिवायत के उसूल को पहचानने के अंदर, व तक़दीर सिमाई और समा की तक़यीद मतलब समा की कैद और कैद लगाने को पहचानने के अंदर, उसूल रिवायत और समा की कैद लगाने को पहचानने के अंदर गहरी नज़र डालना, ये मतलब होगा इसका। जी, तो ये है, यानी अलकिरात अल शेख जो होती है, ये समा के ही कायम मकाम होती है। और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ने भी यही फरमाया है अपनी इलल अल अस्सगीर के अंदर, जो कि सुनन तिरमिज़ी के आखिर के अंदर पहले भी अर्ज़ कर दिया था। सुनन तिरमिज़ी के आखिर के अंदर वो मुंदरज है, ठीक है?
آگے اس کا دوسرا حصہ یعنی القراءۃ علی الشیخ، یہ قائم مقام سما کی ایک حصہ تھا نا القراءۃ علی الشیخ، اس کا دوسرا ہے الاجازہ. الاجازہ ٹھیک ہے. الاجازہ کیا ہے؟ الاجازہ ہوتا ہے، الاجازہ ہوتا ہے، اس کی صورت تھوڑی سمجھیں پہلے. کہ استاد کیا کرتا ہے، اپنے کسی شاگرد کو اپنی کچھ حدیثیں لکھ کر، اوراق پر لکھ کر یا کتاب میں لکھ کر وہ دیتا ہے. کہتا ہے یہ لو جی کتاب، یہ میری حدیثیں ہیں، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم ان حدیث کو میری طرف سے آگے بیان کر سکتے ہو. اب اس میں اس نے نہ بیان کیا ہے اپنے شاگرد کو، نہ اس کے اوپر قرات کی گئی ہے، بلکہ اس نے لکھی لکھائی حدیثیں، لکھی لکھائی اپنی کتاب یا لکھی لکھائی اپنی کچھ اوراق وہ اپنے شاگرد کے حوالے کر دیے. بھی یہ لو، میں تمہیں یہ اپنی حدیثیں دیتا ہوں، یا اتنی کچھ حدیثیں دیتا ہوں، یا ساری حدیثیں دیتا ہوں، تم اس کو آگے بیان کر سکتے ہو. یہ الاجازہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کہ تم میری ان احادیث کو آگے بیان کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. استاد کا اپنے شاگرد کو تمام یا بعض احادیث لکھ کر دینا سے آگے روایت کرنے کی اجازت دینا، اس کو کہتے ہیں الاجازہ. خوب سمجھ لیں. یہ ہوتی ہے. اب دیکھیں، یہ نہ استاد نے اس کو حدیثیں پڑھ کے سنائی ہیں، نہ اس نے استاد پر یا کسی اور نے استاد پر پڑھی ہیں اور استاد وہ سن رہا ہو، ایسا بھی نہیں ہے. یعنی القراءۃ علی الشیخ تو نہیں ہے یہ ہے الاجازہ. اپنی حدیثیں لکھ کر، خود بخود لکھ کر یا کسی سے لکھوا کر اپنے شاگرد کو دینا، بھی یہ حدیثیں لے لو اور اس کو تم میری طرف سے آگے بیان کر سکتے ہو، یعنی میری سند سے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے پھر وہ آگے لفظ استعمال کرتا ہے کہ اخبرنی اجازتن. یہ عام طور پہ لفظ استعمال ہوتا ہے اخبرنی اجازتن، کہ مجھے خبر دی ہے میرے استاد نے اجازت دیتے ہوئے. یعنی اجازتن مطلب بھی یہ میں نے نہ ان سے سنی ہے، نہ ان پر قرات کی ہے، بلکہ یہ مجھے میرے استاد نے لکھ کر دی تھی اور اجازت دے دی تھی کہ آگے تم بیان کر سکتے ہو. کیا حدیث کے اندر اس کی مثالیں موجود ہیں؟ یہ بھی بالکل صحیح ہوتی ہیں. یعنی اگر کوئی اجازت کا ذکر کر دے کہ مجھے اجازتاً اس نے حدیث بیان کی ہے، ٹھیک ہے، اس کے لفظ ایسے استعمال کرتے ہیں محدثین. یہ راوی کہتا ہے قال الراوی اخبرنی فلان اجازتاً، یا کہتا ہے انبانی فلان اجازتاً. ٹھیک ہے، اس طرح کے لفظ وہ بول دیتا ہے، یا انبانی یا انبانا اجازتاً. ایسا بھی ہوتا ہے. یہ ایک اور ذہن میں آ گئی میری ادھر سے، کبھی استاد اپنے ایک شاگرد کو دیتا ہے اور کبھی زیادہ شاگردوں کو بھی دیتا ہے. مطلب کلاس میں آئے نا شاگرد سارے،
حدیث سننے کے لیے، مثلا بغداد سے ایک قافلہ گیا ہے حدیث سننے کے لیے مکہ کے اندر، بغداد سے ایک قافلہ گیا، فرض کیا مکہ کے اندر 10 بندے 10 طلبہ گئے ہیں اکٹھا قافلہ بنا کے مکہ کے اندر کسی سے حدیث سننے کے لیے، تو وہاں جو شیخ تھا وہ کہتا ہے کہ چلو اس طرح کرو، یہ میری حدیث کی بک ہے، یا میری یہ احادیث کا مجموعہ ہے، یا میرے یہ 2-3 صفحے حدیثوں کے ہیں، یہ تم رکھ لو، یہ تم آگے بیان کر دو، ٹھیک ہے۔ اب وہ آپس میں جو ہے وہ احادیث کو لکھ لیتے ہیں، ایک دوسرے سے نقل کر لیتے ہیں، وہ استاد کی لکھی لکھائی جو تحریر ہے اب سب کو استاد نے اجازت دی ہے، کبھی پھر اس کے لیے وہ لفظ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اخبارانہ، کہ ہمیں خبر دی ہے فلاں نے اجازتاً، ٹھیک ہے، کہ اجازت دیتے ہوئے انہوں نے ہمیں خبر دی۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ استاد لکھ کر حدیثیں دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی خود تھماتا ہے کہ یہ حدیثیں میں تمہیں، اس کی ایک اور صورت بھی بن سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ شاگرد کے پاس استاد کی احادیث لکھی ہوئی ہیں، وہ استاد سے کہتا ہے، پوچھتا ہے، اجازت مانگ لیتا ہے، میں آپ کی احادیث آگے بیان کر سکتا ہوں؟ استاد اجازت دے دیتا ہے، یہ بھی ایک صورت بن سکتی ہے، یعنی شاگرد کے پاس، شاگرد نے وہ حدیث جو ہے نا کسی سے نقل کی تھی، کسی سے لکھی تھی، مثلا ایک استاد کے کئی شاگرد ہوتے ہیں نا، ایک شاگرد کو اس نے وہ حدیثیں لکھوائیں، اب جو جس کو اس نے حدیثیں لکھوائی تھی اس نے آگے کسی بندے کو حدیثیں لکھ کر دی، ٹھیک ہے، آگے کسی اپنے دوست کو حدیثیں لکھ کر دے دی، اب وہ دوست آتا ہے اسی استاد کے پاس جس کی وہ حدیثیں تھیں، اور آ کر کہتا ہے کہ میں نے آپ کی کچھ حدیثیں لکھی ہیں، آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائے کہ میں ان حدیثوں کو آپ کی سند کے ساتھ آگے بیان کر دوں، تو استاد کہتے ہیں ٹھیک ہے بیان کر دو، ٹھیک ہے، استاد نے دیکھا بھی یہ لائق طالب علم ہے اور یہ ثقہ بھی ہے، تو میری حدیثوں کو آگے بیان کر دے، ٹھیک ہے۔ جیسے آج کوئی مثال کے طور پر کوئی کتاب لکھتا ہے، ایک حدیث کی کتاب لکھتا ہے، اور وہ حدیث کی کتاب چھپ جاتی ہے، سب کے پاس ہوتی ہے، اور ایک بندہ اٹھ کے، ایک جو طالب علم اٹھ کے جاتا ہے اس شیخ کے پاس جس کی وہ کتاب ہے، مصنف ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ شیخ محترم یہ کتاب آپ کی میرے پاس پہنچی ہے، تو کیا یہ کتاب میں آپ کی طرف سے بیان کر سکتا ہوں، آگے نقل کر سکتا ہوں، آپ کی اجازت ہو؟ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے آگے بیان کر دو، میری طرف سے اجازت ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک دوسری صورت بنتی ہے، پر اب یہ ہے یہ اجازت ہی، ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ کسی نے یہاں السلام تک علیکم کچھ؟ شیخ، جی وعلیکم السلام ورحمۃ یہ اجازہ کا جو ہے وہ اجازت ہی ہے شیخ سمانے، اللہ۔ جی اجازہ کا جو لفظ ہے اس کا معنی اجازت کے ہی ہیں اردو میں، ہاں جی، ہاں جی، اجازت، تو چھٹی کے لیے بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے شیخ، جی عربی میں جی، وہ اجازہ چھٹی۔ وہ اجازت چھٹی بھی اس طرح ہوتی ہے نا کہ کسی سے بندہ مانگتا ہے، چھٹی مانگتا ہے، تو اس کو کہتا ہے ٹھیک ہے چھٹی دے لے لو، اس کو بھی اجازت کہہ دیتے ہیں، اور اجازت کا لفظ اور بھی کسی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے میرا خیال ہے، یعنی پاسپورٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے یا کسی اور کے لیے استعمال ہوتا ہے، پاسپورٹ کے لیے غالباً الاجازہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہ یہاں ہر فن کی اپنی ٹرم ہوتی ہے، اپنی ایک اصطلاح ہوتی ہے، تو اس فن کی جو نالج اصطلاح ہے الاجازہ وہ اس معنی کے اندر ہے،
اور باقی الاجازہ کے تو بے شمار معنی ہیں. جزاکاللہ خیر. اب یہ دو ہو گئے نا، ٹھیک ہے، یعنی جو قائم مقام سما کے ایک تو ہو گیا القراءۃ علی الشیخ، دوسری قسم ہوگی الاجازہ. اس کی آپ کو سمجھ آ گئی انشاءاللہ. تیسری قسم اب ہم لکھتے ہیں، میں اس کو ختم کرنے لگا ہوں. تیسری قسم ہم لکھتے ہیں، وہ ہے الوجادہ. الوجادہ، الوجادہ کسے کہتے ہیں؟ یہ الوجادہ کا لفظ جو ہے نا واجادہ سے ہے، واجادہ یجیدو، ٹھیک ہے، وجادتن. واجد کا معنی آپ کو پتا ہے کہ پانا، کسی چیز کو حاصل کرنا، پانا. الوجادہ مطلب پانا، کسی چیز کو حاصل کرنا، پانا. ٹھیک ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ جی حصول بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے، حاصل کرنا، یعنی حصول. الوجادہ حصول بھی ہو سکتا ہے. جی یہ ہوتا کیا ہے تھوڑا سا پہلے سمجھ. وجادہ ادرکا. ہوتا ہے، جی ادرکا یدرک. وہ ادراک ہوتا ہے، وہ اور معنی ہے اس کا. ادراک. واجدہ یہ ہے، ذرا تھوڑا سمجھ جائیں. وجادہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کی لکھی ہوئی کتاب، کسی کی لکھی ہوئی کتاب یا کسی کی لکھی ہوئی تحریر، تحریر یا حدیثیں وہ ملتی ہیں کسی کو، ٹھیک ہے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھا ہوا خط، یہ خطوط ہوتے ہیں نا، وہ اپنے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا خط وہ کسی تابعی کو مل جاتا ہے، کسی تابعی کو مل جاتا ہے، تو وہ اس سے بیان کر دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں وجادہ. یعنی واجد اس نے پا لی ہے وہ تحریر جو اس کی ہے. اب اس کی نہ ملاقات ثابت ہے، نہ اس نے اجازت لی ہے، نہ اجازت دی ہے، نہ اس پر قرات کی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس نے حقیقت اس کی جو لکھی ہوئی احادیث ہیں وہ اس نے پا لی ہیں، اس کے پاس کتاب ہے، اس کی سما نہیں ہے اس سے، لکھا نہیں ہے اس سے، لیکن اس کی لکھی ہوئی کتاب، اس کا لکھا ہوا علم اس کے پاس موجود ہے. اور وہ اس علم سے، اس کی حدیث کی کتاب سے وہ آگے نقل کر دیتا ہے کہ یہ حدیث شیخ کی کتاب ہے تو میرے تک پہنچی ہے، میں اس سے آگے نقل کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے لیے عام طور پہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے وجدت فی کتابی فلان بخط یدی ہی. یعنی میں نے پایا، اس حدیث کو میں نے پایا، جو نقل کر رہا ہوتا ہے نا، فی کتابی فلان، فلاں کی کتاب کے اندر، بخط یدی، جو اس کے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب ہے. یعنی یہ کسی اور کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ اس نے خود بقلم خود اس نے لکھی ہے یہ کتاب، میں نے اس کتاب سے یہ حدیث نقل کی ہے. اچھا آگے. اب اس کو میں ذرا مثال سے واضح کرتا ہوں انشاءاللہ. اسے یاد رکھیں کہ لقاء یا سننا، ملاقات ہونا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ صرف اور صرف اس کی جو لکھی ہوئی، خود لکھی ہوئی تحریر ہے اس سے ملاقات ہو جاتی ہے، وہ اس کے ہاتھ لگ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں پانا. یعنی اس کو حاصل ہو گئی ہے وہ حدیث جو اس کے
جس کی کتاب تھی یا جس کی تحریر تھی اس نے خود اپنے ہاتھوں سے وہ لکھی تھی۔ اس کی بے شمار مثالیں حدیث کے اندر، حدیث کی کتابوں کے اندر بے شمار مثالیں، یہ میرے پاس بے شمار حدیث یہ مثالیں نکل آئی ہیں، صرف میں اب دیکھ رہا ہوں کہ جو قریب کی کتاب ہے نا اس سے آپ کو یہ حوالہ لکھوا دوں۔ جی یہ سنن نبی داود 1108 نمبر حدیث ہے، سنن نبی داود 1108 نمبر حدیث۔ یہ دیکھ، یہ پوچھا ہے کہ صحیفہ کی وضاحت فرما دے، یہ صحیفہ یہی ہوتا ہے، یعنی کتاب بجادہ ہی ہوتا ہے وہ، کہ ایک راوی کسی صحیفہ سے یا کتاب سے نقل کرتا ہے کسی کی کتاب سے، اور وہ کتاب اس کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوتی ہے یا خود اس نے لکھوائی ہوتی ہے، تو اس سے وہ نقل کرتا ہے تو وہ بھی معتبر ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، اب اس کے اندر کیا فرماتے ہیں سید امام ابو داود فرماتے ہیں حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا معاذ بن ہشام، یہ معاذ بن ہشام الدستوائی ہے، معاذ بن ہشام الدستوائی، ٹھیک ہے، ثقہ امام۔ قال وجدت فی کتاب ابی بخط یدہ ولم اسمعه منہ، یہ بڑی وضاحت ہے کہ وجدت، میں نے یہ جو حدیث میں نقل کر رہا ہوں نا، یہ معاذ بن ہشام الدستوائی کہتے ہیں کہ وجدت فی کتاب ابی، میں نے اسے پایا ہے اپنے باپ کی کتاب میں، بخط یدہ، ان کے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی، ولم اسمعه منہ، لیکن یہ حدیث میں نے اپنے والد سے خود نہیں سنی، سمجھائی، یہ میں نے حدیث یہ خود اپنے، حالانکہ انہوں نے اپنے باپ سے سماع کیا ہوا ہے لیکن اس حدیث کے اندر نہیں کیا تھا، کہتے یہ حدیث میں نے خود اپنے والد سے سماع نہیں کی، خود نہیں سنی، البتہ میں نے ان کی کتاب کے اندر لکھی ہوئی پائی ہے، تو وہاں سے پھر انہوں نے نقل کر رہے ہیں۔ اب آگے وہاں سے کیا نقل کیا، کہتے کالا کالا قتادۃ ان یحیی بن مالک ان سمرۃ بن جندب ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال احضور الذکر ودنو من الامام، ذکر یعنی خطبہ کے اندر حاضر ہوا کرو، یہ خطبہ جو ہوتا ہے یہ جمعہ خود کا خطبہ ہوتا ہے، یہ ذکر ہے، قرآن پاک میں ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، یعنی اللہ کے ذکر کی طرف، مطلب خطبہ جمعہ کی طرف سعی کرو، تو احضر ذکر، خطبہ جمعہ کے لیے حاضر ہوں، ودنو من الامام، اور امام کے قریب ہو کر بیٹھیں، فإن الرجل لا يزال يتباعد، کہ آدمی
پیچھے ہٹتا رہتا ہے، دور ہوتا رہتا ہے، حتیٰ یؤخر فی الجنت، حتیٰ کہ اس کو جنت میں بھی مؤخر پیچھے کر دیا جاتا ہے، وَإِن دخل، اگرچہ اس کو جنت میں داخلہ بھی مل جائے. یعنی جو اللہ کے ذکر سے دوری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو داخل کر بھی دے تب بھی اس کو وہ مؤخر کر دیتا ہے، یعنی اس کا درجہ جو نیچے ہو جاتا ہے. یعنی یہ ایک حدیث ہے. یہ کہتے ہیں معاذ بن ہشام کہتے ہیں یہ میں نے خود اپنے والد سے نہیں سنا کی، بلکہ میں نے ان کی کتاب کے اندر لکھی پائی ہے جو اس کے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے وجادہ. اور اسی کا جو ہے نا وہ دوسرا نام صحیفہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے فلاں کے صحیفہ میں پائی. ٹھیک ہے. یہ بھی ٹرم یوز ہوتی ہے صحیفہ. اس کے لیے بھی یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں، اخبرنی صحیفتن یا اخبرنی وجادتن. یہ بھی کہہ دیتے ہیں وجدت فی کتابی ابی، وجدت فی کتابی فلاں. ٹھیک ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ وجادہ اگر بالکل اس کی نسبت صحیح ہو، وجادہ کی نسبت صحیح ہو، یعنی یہ یقین ہو جائے کہ جس کتاب سے وہ نقل کیا جا رہا ہے وہ واقعتاً اس کی کتاب ہے یا نہیں ہے. اگر تو واقعتاً اس کی کتاب ہے اور پیچھے سے سند ساری صحیح ہے تو پھر اس وجادہ کو کا اعتبار کیا جائے گا، اس سے سند کا اتصال ثابت ہو جائے گا. یہ مطلب ہے. یہ وجادہ سے سند کا اتصال ثابت ہو جائے گا. یہ درست بات ہے، یہی درست تحقیق ہے. اب اس کی میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. امام ابو حاتم رحمہ اللہ، ٹھیک ہے، یہ حوالہ میں ابھی لکھواتا ہوں کیسے وجادہ بنتا ہے. یہ موسیٰ بن سلمہ کہتے ہیں، موسیٰ بن سلمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں. موسیٰ بن سلمہ ایک راوی ہیں، ایک محدث ہیں. یہ کہتے ہیں، میں یہ الفاظ لکھوا دیتا ہوں نا. اتیت مخرمہ تبنی بکیرن تبن بکیرن فقلت له حدثك ابوك فقال لم ادرک ابی ولكن هذه کتبه. جی یہ ذرا غور کیجئے گا، یہ کیسے سما کی نفی اور وجادہ کا اس بات. موسیٰ بن سلمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اتیت مخرمہ مخرمہ تبنا بکیر. میں مخرمہ بن بکیر رحمہ اللہ، مخرمہ بن بکیر بن عبداللہ ان کا نام ہے پورا. یہ الاشج کے نام سے مشہور ہے، مخرمہ الاشج. الاشج ایسے ہوتا ہے، الاشج. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں میں مخرمہ بن بکیر بن عبداللہ الاشج کے پاس آیا اور میں نے ان سے کہا، فقلت له، میں نے مخرمہ سے کہا، حدثک ابو کا، کیا آپ کو آپ کے والد نے حدیثیں بیان کی ہیں، یعنی آپ نے والد سے حدیثیں سنی ہوئی ہیں. فقال، تو وہ کہتے ہیں، لم ادرک ابی، میں نے اپنے والد کا زمانہ ہی نہیں پایا. مطلب بھی میں نے یا تو میرے والد میری پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے، یا پیدائش کے وقت تو نہیں فوت ہوئے لیکن بالکل بچپن کے اندر، میرے بچپنا کے اندر فوت ہو گئے. میں نے وہ زمانہ جس میں حدیثیں نقل کی جاتی ہیں اس زمانے کو اپنے والد کے والے سے نہیں پایا.
یعنی جب میں حدیثیں لکھنے کے قابل ہوا اس وقت میرے والد اس دنیا میں نہیں رہے. ولیکن ہذہ کتبہ، لیکن یہ میرے پاس ان کی کتابیں موجود ہیں. یہ دیکھیں، اب ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکال سکتے ہیں کہ مخرمہ بن بکیر کی اپنے والد سے روایت وجادتاً ہوتی ہے یا کتاب سے ہوتی ہے، تو یہ متصل سند ہوگی، متصل. ٹھیک ہے. جہاں بھی مخرمہ بن بکیر اپنے والد سے روایت کریں گے تو ہم آنکھیں بند کر کے کہہ دیں گے، اس وضاحت کے بعد آنکھیں بند کر کے کہہ دیں گے کہ مخرمہ نے اپنے والد سے کچھ بھی نہیں سنا، البتہ ان کی کتابیں ان کے پاس موجود تھیں، جو بھی ان کی کتابیں تھیں وہ ان کے پاس تھیں، اس لیے وہ اس کتاب سے نقل کر دیتے تھے، تو اس کو کہہ دیتے ہیں وجادہ. ٹھیک ہے. اس کی تو کئی مثالیں یعنی مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک راوی کا اپنے مروی انہوں سے سما نہیں ہوتا. اب اس کی اور ایک مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ فائدے کے طور پر اس کو آپ لکھ لیں. مجاہد رحمہ اللہ، مجاہد بن جبر مکی. ٹھیک ہے. مجاہد بن جبر مکی یہ مفسر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تفسیر قرآن کے اندر بڑے معروف ہے. ان سے کئی ایک یعنی ان کی کتاب تفسیر تھی، باقاعدہ تفسیر کی کتاب تھی. ان سے بعض راوی ایسے بیان کرتے ہیں جنہوں نے ان سے سما نہیں کیا ہوتا، لیکن انہوں نے جو مجاہد رحمہ اللہ سے سما تو نہیں کیا ہوتا، لیکن ایک واسطے کے ساتھ کسی کی کتاب سے وہ نقل کرتے ہیں. اس کو ذرا دوبارہ سمجھیں. مجاہد بن جبر مکی نے اپنی جو تفسیر ہے نا وہ سنائی ہے قاسم بن ابی بزہ کو. قاسم بن ابی بزہ، قاسم بن ابی بزہ کو نے قاسم بن ابی بزہ نے مجاہد سے پوری تفسیر جو لکھی ہے، پوری تفسیر جتنی ان کو علم تھا، انہوں نے تفسیر کے بارے میں قاسم بن ابی بزہ کو بتایا، اور قاسم بن ابی بزہ نے اس کی اپنی ایک کتاب تیار کر دی بھی میں نے یہ تفسیر مجاہد سے سنی ہے. اب کیا کیا کچھ لوگ جنہوں نے امام مجاہد سے کچھ نہیں سنا، کیا کیا حکم بن عتیبہ. اب یہ نام میں لکھنے لگا ہوں، اس کو ذرا کاپی کر لیں. عتیبہ یہ آپ کو بعد میں بھی کام آئیں گے، ہمارے جو تدلیس والی بحث ہوگی نا اس میں. لیث بن ابی سلیم ابی نجیح، یہ عبداللہ بن ابی نجین کا پورا نام میں لکھ دوں. ابن جریج اور ابن اجینہ یعنی سفیان بن اجینہ. انہوں نے کیا کیا، یہ 5 بندے بنتے ہیں: حکم بن عتیبہ، لیث بن ابی سلیم، عبداللہ بن ابی نجی اور ابن جریج اور سفیان بن اجینہ. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ تفسیر نقل کی ہے. آپ دیکھیں گے بے شمار روایات، ان کی تفسیری روایات حکم بن عتیبہ کی بھی، لیث بن ابی سلیم کی بھی، یہ مجاہد سے بیان کر دیتے ہیں، حالانکہ انہوں نے مجاہد سے بالکل بھی نہیں سما کیا، بالکل نہیں سنا. انہوں نے مجاہد سے تفسیر سنی ہی نہیں ہے. کیا انہوں نے کیا ہے، انہوں نے یہ قاسم بن ابی بزہ جو ہے نا جنہوں نے تفسیر نقل کی تھی، یہ قاسم بن ابی بزہ جنہوں نے تفسیر نقل کی تھی امام مجاہد سے، انہوں نے کیا کیا، قاسم بن ابی بزہ کی جو تفسیر کی کتاب سے یہ پکڑی ان 4 5 نے، اور اپنی کاپی کر لی اس سے. قاسم بن ابی بزہ نے جو تفسیری روایات مجاہد سے نقل کی تھی نا، وہ ان کی جو کتاب تھی، تو انہوں نے ایک کہہ لیں کہ اپنا رجسٹر بنایا تھا، ایک اپنا نوٹس بنائے تھے. تو انہوں نے کیا کیا، ان 5 بندوں نے قاسم بن ابی بزہ کے وہ نوٹس چرائے نہیں، یعنی اس سے لیے اور اس کو نقل کر اپنے کاپی کر لیا، اپنے نوٹس بنا لیے اس سے نقل کر کے.
اب اپنے نوٹس جب نوٹس بنا لیا، اب انہوں نے کیا کیا، اب چاہیے تو یہ تھا کہ حکم بن عتیبہ کو کہ کہتے کہ میں نے جناب قاسم بن ابی بزہ کی کتاب سے نقل کیا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ قاسم بن ابی بزہ کو سائڈ پہ کر دیا، وہ ڈائریکٹ مجاہد سے ہو گئے بھی ہم نے یہ روایت جو ہے مجاہد سے نقل کی ہے۔ اب بات تو صحیح ہے، بھی ہے تو مجاہد کی وہ تفسیر بالکل صحیح ہے، لیکن حکم بن عتیبہ نے یا لیث بن ابی سلیم نے، یہ پانچوں میں سے کسی نے بھی مجاہد سے وہ تفسیر سنی نہیں ہے، خود نہیں سنی، بلکہ یہ قاسم بن ابی وضاح کا درمیان میں واسطہ آتا تھا، اور قاسم بن ابی وضاح کی کتاب سے نقل کر کے تفسیر بالکل صحیح نقل کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے سنی نہیں تھی امام مجاہد سے۔ اب جو نقل کرتے ہیں بھی حکم بن عتیبہ مجاہد سے نقل کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے، کتاب سے ہے، یعنی وہ کتاب جو قاسم بن ابی وضاح کی تھی، اور یہ کتاب بالکل صحیح تھی۔ اب انہوں نے قاسم بن ابی وضاح کا لفظ سائڈ پہ کر دیا، اور حکم بن عتیبہ، لیث بن ابی سلیم، عبداللہ بن ابی نجی، ابن جریج اور سفیان بن عیینہ، ان پانچوں نے مجاہد سے وہ تفسیر نقل کر لی، تفسیری روایات۔ ہم کہیں گے کہ حکم بن عتیبہ وغیرہ کا مجاہد سے جو روایت کرنا ہے وہ کتاب سے ہے، وہ قاسم بن ابی وضاح کی کتاب سے ہے، اس لیے یہ بھی ایک بجادہ وغیرہ کی صورت بنتی ہے۔ کتاب اس کو آپ صحیفہ کہہ لیں کہ یہ صحیفہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اور بھی مثالیں ہیں تو۔ السلام علیکم شیخ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ کتاب اوریجنلی مجاہد کے یا قاسم کی ہے؟ جی، یہ جو یہ کتاب، کتاب یہ کتاب ہے قاسم بن ابی بزہ کی۔ قاسم بن ابی ہاں بزہ نے اپنے مجاہد کا، نوٹس خود تیار کیے تھے، نوٹس خود تیار کیے جی تھے۔ اب جی میں اس کی مثال آپ یہ دیتا ہوں نا، آپ فرض کیا آپ یہ کلاس پڑھ رہے ہیں نا، اپنے نوٹس تیار کر رہے ہیں نا خود، جو کچھ ہم ادھر پڑھ رہے ہیں جی، آپ نوٹس تیار کر رہے ہیں آپ۔ اب آپ الحمد للہ، جیسے آپ ہی ہیں انڈیا کے اندر بیٹھے ہیں، فرض کیا انڈیا کے اندر بیٹھے ہیں، آپ نے جو جی نوٹس تیار کیے یہ آپ کے نوٹس ہیں، آپ کا کوئی کلاس فیلو یا آپ کا کوئی دوست آپ کے وہ نوٹس آپ سے لیتا ہے، اور ڈائریکٹ جو ہے نا آپ کو وہ درمیان سے نکال دیتا ہے، اور کہتا ہے یہ بات ہمیں آپ کا نام، میں نے بیان کی، یعنی آپ کا نام لے لیں۔ ہاں میرا نام لے دیتا ہے، اور کہتے ہیں بھی مجھے وہ اس سے ہمیں وہ روایت ملتی ہے۔ اب حالانکہ میں نے تو ان کو بیان کی نہیں تھی، نہ میں نے ان کو سنائی تھی، نہ اس نے مجھے سنائی تھی، یا میں نے ان کو جانتا بھی نہیں ہوں، جی لیکن آپ کے واسطے سے اس نے لیا ہے، آپ کو درمیان سے نکال دی۔ ایسا قاسم بن ابی بزہ کے ساتھ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ مجاہد کی اچھا اچھا، تفسیر جو مجاہد نے قاسم بن ابی بزہ کو سنائی تھی اور ان کو لکھوائی تھی، اور قاسم بن ابی بزہ نے وہ لکھ لی تھی، اس کو محفوظ کر لیا تھا، اپنا ایک یعنی رجسٹر بنا لیا تھا، اب ان کے ہاتھ رجسٹر لگ گیا، انہوں نے وہ ساری رجسٹر اپنا ایک جو ہے نا رجسٹر بنا لیا اور نقل کر لیا، اس کی کاپی کر لیا، پھر کاپی کر کے ڈائریکٹ امام مجاہد سے بیان کرنے لگ گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو روایت یہ بالکل غلط ہونا چاہیے، نہیں، حق تو تھا ایسا حق ایس تو، ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن اس سے روایت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، ایسا ان کو کرنا نہیں چاہیے تھا۔ اب انہوں نے کون سا یہ کہا ہے کہ ہمیں بیان کیا ہے، ہاں قاسم کا حق، قاسم بن ابی بزہ کو نکالنا نہیں چاہیے تھا درمیان سے۔ مجاہد، جی 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 دوبارہ۔ میرا مطلب وہی، مجاہد سے قاسم کا حوالہ دیتے تو وہ مضبوط ہوتی بات، جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آپ کی تھا یہ۔ آواز کٹ رہی ہے، کیا فرما رہے ہیں آپ؟ ایسے یہ حق کی بات کو یہ لوگ کرتے کیوں ایسے؟ حق یہ تھا کہ مجاہد کے بغیر قاسم کا بھی حوالہ دینا تھا، بات میں پختی نے عرض کیا نا، میں نے بدلی، عرض کیا میں نے عرض کر دیا کہ قاسم بن ابی بزہ کو درمیان سے نہیں نکالنا چاہیے تھا، لیکن جب نکال دیا ہے تو اس سے حدیث کے یا اس روایت کے اتصال کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیوں نہیں فرق پڑے گا؟ کیونکہ اگرچہ حکم بن عتیبہ نے مجاہد سے وہ ڈائریکٹ نہیں سنی، لیکن ایک واسطے سے سنی، ہمیں وہ واسطے کا پتہ چل گیا ہے،
اور وہ واسطہ ہے قاسم بن ابی بزہ کا۔ یہ سوال کیا ہے کہ کیا یہ تدلیس جیسا نہیں ہو جائے گا؟ بالکل یہ تدلیس جیسا نہیں، یہ تدلیس ہی ہے، تدلیس ہی ہے۔ ٹھیک ہے، جب تدلیس کی بحث پڑھیں گے نا، وہاں بھی ہم اس قول کو دوبارہ نقل کریں گے، اور وہاں جائیں گے کہ یہ تدلیس ہی ہے، یعنی جس سے سنا تھا اس کو نکال دیا ہے، یہ تدلیس ہی ہے۔ لیکن ہر تدلیس وہ مضر نہیں ہوتی، اس کی ہم بحث الگ سے پڑھیں گے، لیکن فی الحال آپ یہاں پہ یہ سمجھیں کہ ان 5 بندوں کی روایت مجاہد سے جب آ جاتی ہے تفسیر کے معاملے میں، صرف تفسیر کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں، یعنی تفسیر کے معاملے کے اندر تفسیر کیا ہوتی ہے؟ کسی آیت کا شان نزول، کسی آیت کا معنی، کسی آیت کا مفہوم، کسی آیت کے بارے میں کوئی بات، یعنی جس کا تعلق تفسیر سے ہے، تفسیر قرآن سے ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اگر نقل کرتے ہیں نا یہ 5 بندے مجاہد سے، مجاہد کی اپنی جو تفسیر ہے، تو آپ آنکھیں بند کر کے کہہ دیں گے کہ یہ روایت صحیح ہے، یعنی مجاہد سے یہ ثابت ہے۔ اب آگے جو ہے ایک، یہ ہماری 2 قسمیں ہو گئی ہیں، یعنی ایک تو تھی، ہاں جی حوالہ بھی اس کا میں لکھوا دیتا ہوں، چلیں یہ حوالہ ویسے میں پوری تفصیل کے ساتھ لکھواؤں گا، لیکن فی الحال آپ حوالہ لکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو حوالہ مختصر سا لکھوا دیتا ہوں۔ ویسے تو ہم یہ کول جب ہم پڑھیں گے نا، وہ بیسٹ پورا کول انشاءاللہ لکھیں گے۔ یہ حوالہ ہے، امام ابن حبان رحمہ اللہ نے ہمیں یہ بات بتائی ہے، امام ابن حبان، یہ صحیح ابن حبان والے ہیں، ان کی تاریخ وفات ہے 354، 354 کے دن کی وفات ہے۔ یہ ان کی کتاب ہے الثقات، یہ مشہور کتاب ہے ان کی الثقات، اس کے اندر انہوں نے یہ فرمائی ہے بات 331/7، الثقات ان کی کتاب ہے امام ابن حبان کی، ان کی کتابیں کئی ہیں، ٹھیک ہے، الثقات بھی ان کی کتاب ہے، اور صحیح ان کی ایک صحیح ابن حبان کے نام سے جو چھپی ہوئی کتاب ہے وہ بھی ہے، اور بھی ان کی کتابیں ہیں، کتاب المجروحین بھی ہے ان کی کتاب، یعنی جس طرح ثقات ہے نا ثقہ راویوں کے بارے میں، اس طرح کتاب المجروحین بھی ہے جو ضعیف راویوں کے بارے میں۔ ان کی یہ کتاب کے اندر حوالہ ہے الثقات، جلد 7 صفحہ 331۔ ٹھیک ہے، یہ یعنی پہلا یعنی اتصال کے بارے میں ہم نے جو بحث پڑھی تھی، شروع کی تھی، اس میں پہلی بحث تھی وہ الفاظ کہ جو بالکل واضح ہیں سما کے اس بات کے اندر، بالکل واضح ہیں، اس کے اندر پھر ہم نے پڑھا تھا اخبرنا، اخبرنی، حدثنی، حدثنا، سمیتو، سمینا وغیرہ۔ دوسرا ہم نے پھر پڑھا تھا کہ جو قائم مقام سما ہے، یعنی سما کی اس میں صراحت تو نہیں ہے، لیکن وہ یعنی سننے کی اس طرح ذکر نہیں ہے، لیکن وہ سما کے قائم مقام ہے، یعنی خود سننے کے قائم مقام ہے۔ اس کے اندر پھر اس کی 3 حصے تھے، 3 اس کی صورتیں بنتی تھی۔ نمبر 1 تھا کہ اس کی 3 صورتیں بنتی تھی۔ نمبر 1 القراۃ علی الشیخ، شیخ پر پڑھنا، ٹھیک ہے، ایک بندہ پڑھ رہا ہے، دوسرا استاد سن رہا ہے، اور جہاں غلطی ہوتی ہے اصلاح کر رہا ہے۔ دوسری صورت تھی الاجازہ، الاجازہ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ استاد اپنی کتاب حدیثیں لکھ کر دیتا ہے، یا شاگرد لکھ کر لے آتا ہے کہیں سے، اور پھر استاد اس کی اجازت دے دیتا ہے کہ اس کو میری طرف سے تم بیان کر سکتے ہو، یہ الاجازہ۔ تیسری صورت تھی کہ الوجادہ، کہ اپنے شیخ کی کتاب پا لینا یا اس کی تحریر مل جانا، اور اس سے پھر آگے نقل کر لینا۔ اب اس میں نہ ملاقات ہوتی ہے، نہ خود سماع ہوتا ہے، لیکن صرف کتاب وہ اپنے ہاتھ کی جو لکھی ہوئی، اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی وہ مل جاتی ہے، تو اس سے
ہماری بات چل رہی تھی کہ سجادہ کے اندر کہ استاد کی لکھی ہوئی کہ تحریر، استاد کی لکھی ہوئی کتاب یا استاد کی لکھی ہوئی احادیث وہ ہاتھ لگ جاتی ہیں تو اس سے آگے نقل کر لینا، اس سے کبھی سنا ہوتا ہے کبھی سنا نہیں ہوتا، سماع ہوتا ہے کبھی کبھی نہیں ہوتا. اس طرح کی ہم نے مثال لکھی تھی سنن نبی داود کی کہ معاذ بن ہشام بن معاذ، ٹھیک ہے، معاذ بن ہشام الدستوائی، وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں روایت کہ میں نے یہ روایت اپنے والد سے نہیں سنی، البتہ اس کو میں نے اپنے والد کی کتاب جو ان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے، اپنے والد کی کتاب جو ان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے اس کے اندر میں نے اس کتاب کو، اس حدیث کو پایا ہے. اور دوسری مثال الثقات ابن حبان کا جو حوالہ آپ کو لکھوایا، ٹھیک ہے. اگر آگے ہم نے جو ہے نا وہ پڑھنا ہے، وہ آج تو نہیں پڑھیں گے ہم، وہ ہے تیسرا حصہ، تیسرا سماع اور عدم سماع یعنی اتصال سند کے اندر ہے، وہ ہے صیغۃ الانعانتی وغیرہ. ٹھیک ہے، یہ ہم نے انشاءاللہ بعد میں پڑھنا ہے. آج ہم سبق کو یہاں ختم کرتے ہیں. فی الحال دو چار باتیں آپ سے کریں اور پھر اس کے بعد آپ کے سوال لیتے ہیں. نمبر ایک کہ یہ بات معاذ بھائی ویسے پہلے اس میں وہ سوالات بھیجتے رہتے ہیں تو آپ بھی بھیجا کریں، ٹھیک ہے. جب آپ سوال نہیں بھیجتے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید آپ اس سبق کو دہراتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ جب سبق بندہ دہراتا ہے یا تو بالکل آپ کو 100% سمجھ آ رہی ہے، بالکل صحیح، کوئی اشکال نہیں ہے، یا یہ ہے کہ آپ کو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی. اگر ایسا ہو کہ کچھ سمجھ آ رہی ہے لیکن کہیں کہیں اشکال ہو رہا ہے، تو اگر کہیں کہیں اشکال ہوتا ہے تو یہ اس صورت میں آپ کے اوپر اشکال ظاہر ہوگا جب آپ نے اس سبق کو دہرانا ہے، ٹھیک ہے. ہمارا یہ جو یعنی یہ اصطلاحات وغیرہ جو ہے نا، یہ انشاءاللہ ایک ہفتے کی اب آگے سبق رہ گیا ہے، ایک ہفتے سے پہلے پہلے ہم انشاءاللہ اس کو مکمل کر لیں گے. اس کے بعد ہم اس کی دہرائی کریں گے. دہرائی کرنے کے بعد جب اس کی پوری طرح آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ، یا قریب قریب پوری سمجھ آ جائے گی، تو پھر انشاءاللہ ہم اس کی عملی تطبیق کریں گے. یعنی ہمارے پاس ابھی ایک مہینہ بچ جائے گا، یعنی ایک مہینے کے اندر ہم نے اس کی دہرائی بھی کرنی ہے اور ایک مہینے کے اندر ہم نے اس کی عملی تطبیق بھی کرنی ہے. اور ایک مہینے کے اندر آپ پتہ ہے کہ عقیدۃ الرازیین یہ بھی آپ نے پڑھنا ہے. تو ہم اس کی عملی تطبیق بڑی جو ہے وہ جاں فشانی کے ساتھ انشاءاللہ کریں گے، اور اس کے لیے آپ کا تعاون بڑا درکار ہوگا. اور آپ اس وقت کو بلکہ یہ 3 دن آپ کے پاس ابھی ہوں گے، اس کو ضائع نہیں ہونے دیں. وقت نکال کے آپ شروع سے ہی یعنی شروع کر دیں جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا اصطلاحات سے، پہلے دن، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن، اس طرح ہمارا آج 12واں دن ہے. تو اس طرح وہ 12 کے 12 دن آپ جو ہے نا اس کو گزار دیں ایک نظر، تاکہ آپ کو بار بار جب آپ دہرائیں گے تو آپ کے لیے وہ تازہ ہوتا جائے گا اور اس میں مضبوطی آتی ہے. کہیں اشکال پیدا ہوتا ہے، کہیں کوئی چیز آپ سے رہ گئی ہے، کہیں آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی، تو فوراً گروپ کے اندر اس کا میسج چھوڑ دیں، وائس میسج کر دیں. آپ کے گروپ مستورات کے الگ ہیں، مستورات کا الگ ہے، اور جو بوائز ہیں ان کا الگ ہے. تو اسی لیے الگ ہے کہ آپ بے دھڑک آپ اس بات کو کر سکیں اور ایک دوسرے کو سوال و جواب دیتے رہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے رہیں. اور کہیں کوئی کہنے کہ درستی کروانی ہوئی تو انشاءاللہ میں وہ حاضر ہوں. آپ پہلے سوال چھوڑا کریں، ویسے تو انشاءاللہ اس کی پھر معاذ بھائی بھی انشاءاللہ کہے بگائے وہ آپ سے آپ کا ووٹ لیتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. الیکشن تو پتہ نہیں کب ہوں گے لیکن آپ کا جو الیکشن، جی وعلیکم السلام، جی جی
अस्सलाम इजाजत है बात जी करने की। वालेकुम सलाम, जी जी ज़रूर जी। जी शेख मोहतरम, भाइयों से गुजारिश है कि देखिए मैं जो सवाल भेजता हूँ, जाहिर बात है कि वो उनके आंसर जो है मुझे पता है। वो जी जी मैं थोड़ा अपने तहरीक पैदा करने के लिए भेजता हूँ। तो जब आप भेजेंगे तो उसमें ये होगा कि हो सकता है उसमें मुझे जो है वो कुछ भी चीज़ों का ना पता हो, मैं सर्च करूंगा, देखूंगा, लेक्चर सुनूंगा, तो मेरा भी फायदा होगा। लेकिन अगर सिर्फ मैं भी इतना रहूंगा तो हो सकता है मैं भी इंसान हूँ। 2-4 दिनों बाद, 10 दिनों बाद मैं भी सुस्त पड़ जाऊं। तो जब आप भेजेंगे तो एक कंपटीशन कह लें या एक मुसादा कह लें, जिसको कहते हैं कि हम मुसादा यहाँ पे अरबी में कहते हैं, तो वो जुबान पे आ गया, यानी एक दूसरे की हेल्प कह लें। तो वो होगी तो वो एक दूसरे से जो है वो तावन होगा। तो मुझे भी बहुत सारी चीजें आप भाइयों से सीखने को मिलेंगी। तो मैं ग्रुप का एडमन हूँ, लेकिन मैं जो है वो आप भाइयों की तरह जो है वो स्टूडेंट हूँ। तो इसलिए आप भी अगर चलिए हेल्प इस करेंगे वाले से जो वास मैं भाई, वास भाई इस वाले से मैं इंशाल्लाह आपसे ना फिर अलग से बात करूंगा, इसको कैसे आगे बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है। इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ इस काम के लिए। जी आगे दूसरी बात। अच्छा, शेख मोहतरम एक और बात, ये मेरी तरफ से जाती एक ऐलान समझ लें, या भाइयों के लिए वो थोड़ा मुतहरक करने का एक तरीका कह लें, या जो भी है।